آپ تمام حضرات سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی جملہ مومنین و مومنات کی ارواح اور شہدائے اسلام کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا هذا الى لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، یہ رمضان کا مہینہ اور اس کی بابرکت یہ تاریخیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اس نے ہماری ضیافت کا خصوصی بندوبست کیا ہے۔ اس مہینے میں اس نے ہمیں روزے جیسی نعمت سے نوازا جس کا مقصد حصول تقوی ہے۔ تقوی اتنی اہم چیز ہے جس کے بغیر انسان کی نجات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے بھی اس پر بہت زور دیا اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی، اور ہر انسان مومن کی یہی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زیور تقوی سے آراستہ رہے، اور ہر مومن جو تقوی کا طلبگار ہے وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ اپنے کو پرکھے، اپنے کو جانچے کہ وہ زیور تقوی سے آراستہ ہوا یا نہیں ہوا۔ مولا کائنات کے خصوصی صحابی جناب حمام مولا سے اسی کسوٹی کا تقاضا کر رہے تھے۔ مولا، متقین کی صفات کیا ہیں، متقین کی پہچان کیا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کر دیجیے۔ مولا کائنات حمام کے جواب میں ایک طویل خطبہ بیان فرماتے ہیں اور 110 صفات متقین کے بیان کیے ہیں۔ مولا نے ایک صفت یہ بیان کی تھی کہ متقین جو ہوتے ہیں، صاحبان تقوی جو ہوتے ہیں، وہ تمام فضائل ان کی ذات میں یکجا اور جمع رہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت مولا یہ فرماتے ہیں کہ وہ مشیہم التواضع، ان کی مشی میں تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے۔ مشی سے کیا مراد ہے؟ مشی کسے کہتے ہیں؟ یہاں مشی کی دو تفسیر بیان کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ مشی سے مراد یہی راستہ چلنا ہے۔ وہ جب راستہ چلتے ہیں تو تواضع اور انکساری کے ساتھ راستہ چلتے ہیں، ان کے چلنے کے انداز میں تواضع و انکساری پائی جاتی ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جب راستہ چلتے ہیں تو اکڑ کر غرور و تمکنت کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر پیر پٹختے، سینہ پھلائے اور سر کو اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے چلتے ہیں۔ جس طرح سے جسم کے اوپر رونما ہونے والی تبدیلیوں سے جسم کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں اور کیفیات کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح ہمارے حرکات و سکنات سے ہماری روحانی و نفسانی کیفیات کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے بدن میں پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے لیور کے فنکشن میں کوئی گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں تو صفرا کی تھیلی میں بیماری کا اندازہ ہوتا ہے۔
جب ہونٹوں پر سیاہی چھانے لگتی ہے تو قلب کے دریچے کے ٹھیک سے کام نہ کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے حرکات و سکنات، ان سے ہماری روحانی کیفیات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری روح بیمار ہے یا صحت مند۔ آج سائنس نے کافی ترقی کے بعد باڈی لینگویج کا انکشاف کیا ہے۔ اس کے ذریعے ہماری ظاہری حرکات و سکنات سے ہماری اندرونی کیفیات و خیالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام 1400 برس قبل اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلطات لسانہ وصفحات وجہہ۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ جملوں اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں متقی و پرہیزگار انسان کو اس کی چال ڈھال سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک پہچان متواضعانہ چال ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے۔ سورہ اسراء آیت 37 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ دیکھو جب چلو تو زمین پر اترا کر، اکڑ کر، تکبر کے ساتھ مت چلو، کیونکہ تم اپنی اس ادا سے نہ تو زمین کا سینہ چیر سکتے ہو اور نہ تمہارا قد پہاڑوں سے اونچا ہو سکتا ہے۔ مشی کی دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ مشی سے مراد یہ راستہ چلنا نہیں ہے۔ مولا جو فرما رہے ہیں کہ ان کی مشی میں تواضع اور انکسار پایا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے ان کے چلنے کے انداز میں تواضع اور انکسار پایا جاتا ہے، نہیں، مشی سے مراد طرز زندگی اور لائف اسٹائل ہے۔ یعنی پرہیزگاروں کی زندگی میں سر تا پا تواضع و انکساری ہی پائی جاتی ہے۔ وہ اپنا لائف اسٹائل تواضع و انکساری کے بنیاد پر بناتے ہیں۔ غرور و تکبر کا ان کے یہاں شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا ہر کام، چاہے وہ پڑھنا ہو یا پڑھانا، بزنس و کاروبار ہو یا عبادات و زیارات، خدمت خلق ہو یا امر بالمعروف و نصیحت، سب کی اساس و بنیاد میں انکساری کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ تواضع و انکساری صرف ایک اچھی صفت اور اخلاقی خصلت ہی نہیں ہے کہ اگر ہو تو اچھی بات ہے اور نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی میں اس کا بڑا دخل ہے۔ انسان کی خوشبختی اور بدبختی میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اس کا پہلا اثر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ گناہ انسان کی زندگی میں دیمک کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح سے دیمک کسی چیز کو پوری طرح سے آہستہ آہستہ چاٹ جاتا ہے، اسی طرح سے گناہ بھی انسان کی زندگی کے ارتقائی سفر کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ گناہ کا ایک اہم سبب غرور و تکبر ہے۔ اس کائنات میں پہلا گناہ ابلیس نے کیا تھا۔
جو تکبر کا نتیجہ تھا. جب اللہ نے آدم کو آب و گل سے ان کا پتلا تیار کر لیا، آدم کے پتلے نے جسمانی کمال حاصل کر لیا اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی، تو اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم دیا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 29، 30، 31، 32 اور 33 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. یہ دوسری آیت میں ہے کہ خلقته من طین وخلقتنی من نار. جب اللہ کہتا ہے کہ جب میں آدم کا پتلا تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب آدم کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ. خدا کے اس حکم کو مانتے ہوئے سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا. تو اللہ نے پوچھا اے ابلیس کیا وجہ ہے، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آدم کو سجدہ کر دوں. یہاں پر ابلیس نے قیاس کرتے ہوئے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سڑی ہوئی بدبودار کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی سے بہتر ہے. افضل کس طرح سے مفضول کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا قیاس ابلیس نے کیا. قیاس سے مراد یہ ہے کہ دو چیزیں جن میں کچھ باتیں کامن اور مشترک ہوں، ان کے درمیان موازنہ کر کے ایک کا حکم دوسرے کے لیے ثابت کر دینا، اسے قیاس کہتے ہیں. مثال کے طور سے دودھ بھی سفید ہے، چونا بھی سفید ہے. دونوں سفید ہیں، سفیدی دونوں میں کامن ہے. اب دونوں کا موازنہ کیا جائے کہ جی دودھ بھی سفید ہے، چونا بھی سفید ہے. جب دودھ پیا جا سکتا ہے تو چونا کیوں نہیں پیا جا سکتا؟ اسے کہا جاتا ہے قیاس. سب سے پہلے قیاس کا کام ابلیس نے کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ کو قیاس کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تقس فإن اول من قاس ابلیس. دیکھو کبھی قیاس مت کرنا، کیونکہ قیاس سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا. ابلیس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے آگ کا مٹی سے موازنہ کر کے یہ دکھانا چاہا کہ آگ مٹی سے برتر ہے اور برتر کمتر کے آگے نہیں جھک سکتا. لیکن اس کا یہ استدلال ہی سرتاپا غلط ہے. پہلی بات یہ کہ کون کہتا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ مٹی طرح طرح کی برکتوں کا سرچشمہ ہے. زندہ مخلوقات کی زندگی کی بقا اور ارتقاء اسی سے وابستہ ہے. ان کی خوراک جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے اسی مٹی سے حاصل ہوتی ہے. جبکہ آگ میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی. آگ تو تباہ کن ہے، سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے. جس وقت زمین آگ کے گولے کی شکل میں سورج سے جدا ہوئی تو وہ سکونت کے قابل نہیں تھی.
جب وہ ٹھنڈی ہو گئی تو اس کی مٹی برکتوں کا گہوارہ بن گئی، پیڑ پودوں کے اگنے کا ذریعہ اور تیل کا خزانہ بن گئی۔ آج اگر آگ کا وجود ہے تو وہ بھی زمین ہی کی دین ہے، کیونکہ آگ یا پتھروں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے یا تیل سے، اور ان دونوں کا تعلق زمین سے ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم نقطہ جسے ابلیس نے نظر انداز کر دیا وہ یہ ہے کہ آدم کی عظمت اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم ان کے پیکر خاکی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی روحانیت کے باعث تھا۔ ان میں خدائی روح پھونکے جانے وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی کے باعث تھا۔ آدم کا جسم اگرچہ خاکی تھا لیکن ان کی روح کو خدا سے نسبت تھی۔ لیکن ستیہ ناس و غرور و تکبر کا جو آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے اور واضح و آشکار ترین چیز بھی دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑتی، اس کی تکبر کے باعث شیطان خدا کے مقابلے میں آ گیا اور اس سے لڑنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ الہی حکمت و مصلحت کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اے خدا، تجھ سے ایسے غیر منصفانہ حکم کی امید نہ تھی، اتنے علم و حکمت کا مالک ہونے کے باوجود تو نے ایسا حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کروں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں اس مسئلے کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اعترضت الحمیہ، ابلیس کو تعصب نے گھیر لیا۔ تعصب یعنی اپنے کو، اپنی فکر کو، اپنے عقیدے کو، اپنے وجود کو دوسروں سے برتر سمجھنا بغیر کسی دلیل کے۔ ایک دفعہ برتر سمجھا جا رہا ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، معقول دلیل موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اعترضت الحمیہ، ابلیس کو تعصب نے گھیر لیا۔ فافتخر علی آدم بخلقہ، اسی وجہ سے وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے اپنے کو آدم سے بہتر اور برتر سمجھنے لگا، اسے فخر ہونے لگا کہ اللہ نے ہمیں تو آگ سے پیدا کیا ہے۔ وتعصب علیہ لأصلہ، اور اپنی اسی خلقت کی ماہیت کی بنا پر، اپنی اصلیت کی بنا پر وہ تکبر کا شکار ہو گیا۔ فعدو اللہ امام المتعصبین وسلف المستکبرین، یہ خدا کا دشمن تعصب کرنے والوں کا پیشوا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھنے والوں کا مورث اعلیٰ ہے۔ الذی وضع اساس العصبیہ، یہ ابلیس ہی ہے جس نے تعصب اور تکبر کی بنیاد ڈالی ہے۔ وَنَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَ الْجَبَرِيَّةِ، اور کبریائی کی ردا پہننے میں یہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ وَادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ، شیطان نے عزت کا لباس پہن لیا خدا کے مقابلے میں، یعنی اپنے کو خدا سے بھی زیادہ عزیز، خدا سے بھی بڑا عزت والا سمجھنے لگا۔ وَخَلَعَ قَنَاعَ الذُّلِّ، اور اللہ کے مقابلے میں ذلت کی نقاب اس نے اٹھا کر کے پھینک دی۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، مخلوق کتنی ہی عظیم ہو جائے، اللہ کے سامنے تو ذلیل ہی ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی عزت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر ابلیس نے ایسا کیا۔ کیف صغرہ اللہ بتکبرہ،
دیکھیے کس طرح سے اللہ نے اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو چھوٹا بنا دیا. وَوَضَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ، اپنے کو اونچا دکھانا چاہتا تھا، اللہ نے اس کو اتنا ہی پست کر دیا. فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُورًا وَأَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا، اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل و خوار بنا دیا اور آخرت میں اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا. چنانچہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اسی حقیقت کی طرف جملے، جو آخری جملہ ہے مولا کا کہ دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کر دیا اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دیا، سورہ ہجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ. جب ابلیس سرکشی پہ اتر آیا اور خدا سے بحث کرنے لگا، خدا کے مقابلے میں جب آ گیا تو خدا نے اسے کہا کہ نکل جا تو یہاں سے، فَإِنَّكَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو راندے درگاہ ہے، نکل جا یہاں سے. اس کے بعد خدا نے اس سے کہا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ أَجْمَعِينَ. اس سے پہلے ہے کہ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا یہاں سے، تو راندے درگاہ ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی. اس کے بعد سورہ صاد آیت نمبر 85 میں اس کے جہنمی ہونے کا تذکرہ ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے چیلوں سے، تیرے راستے پر چلنے والوں سے. دوسری بات جو یہاں پر عرض کرنا ہے، دوسرا تکبر کا ایک دوسرا نقصان جو بیان کرنا ہے. تکبر کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ تکبر ہی ہر گناہ کی جڑ ہے. اگر تکبر نہ ہوتا تو انسان شاید گناہ نہ کرتا. تکبر کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان حصول علم سے محروم رہ جاتا ہے. متکبر کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ متواضع اور منکسر المزاج انسان کو اگر کوئی بات معلوم نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسروں سے معلوم کر لیتا ہے، جانکاروں سے پوچھ لیتا ہے اور اس طرح سے اپنے علم میں اضافہ کر لیتا ہے. لیکن اس کے برعکس مغرور اور متکبر انسان اپنی جھوٹی شان و شوکت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا. نہ جانتے ہوئے جہالت کی زندگی بسر کرنا اسے منظور ہوتا ہے، مگر کسی کے سامنے زانوئے ادب تہ کر کے اپنی جہالت کو دور کرنا اسے منظور نہیں ہوتا ہے. علم و معرفت کا ایک حجاب اور اس راہ کی ایک بڑی رکاوٹ یہی تکبر ہے. تواضع و انکساری جہاں علم و دانش میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، وہیں قبول حق میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور تکبر قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تواضع و انکساری اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے. مولا فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم. اسلام کیا ہے؟ خدا، پیغمبر اور حق کے سامنے سر جھکا دینا. لیکن مغرور اور متکبر انسان کبھی سر جھکانے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے تکبر کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ صفت تکبر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے کافر بنا دیتی ہے. متعدد آیتوں میں غرور و تکبر کی شدید مذمت کی گئی ہے اور اسے قبول حق کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت
87 میں ارشاد ہوتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب بھی تمہارے پاس رسول کوئی ایسا حکم لے کر کے آئے جو تمہارے نفس کو گوارا نہ تھا، جو تمہارے نفس کو پسند نہ تھا، استکبرتم، تو تم نے تکبر سے کام لیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، اس تکبر کے باعث انبیاء کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے، ان کی ہدایات کو قبول کرنے کے بجائے تم نے کچھ انبیاء کو جھٹلا دیا اور کچھ انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ کیوں نہیں مانا؟ تکبر کی بنا پر، غرور کی بنا پر۔ تکبر کا تیسرا اہم نقصان یہ ہے کہ انسانی سماج کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، لوگوں کے آپسی تعلقات تکبر کے باعث خراب ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس تواضع و انکساری انسانی سماج کے نظام کی بقا و سلامتی کی ضمانت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اکثر خونریز جنگوں کا سبب یہی غرور و تکبر، یہی گھمنڈ اور خود پسندی تھی، اپنے کو دوسری قوموں سے بہتر و برتر سمجھنا تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی آگ اسی تصور نے بھڑکائی۔ نازی جرمنی اور اس کے سربراہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ جرمن نسل تمام نسلوں سے برتر ہے، جس کے نتیجے میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور وسیع پیمانے پر مختلف ملکوں میں انسانی، اقتصادی اور ثقافتی سرمایہ تباہ کر دیا گیا۔ آج ہمارے زمانے میں بھی اسی متکبرانہ مزاج کے باعث 5 ملکوں نے سیکورٹی کونسل میں ویٹو پاور حاصل کر کے تمام دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ اسی متکبرانہ مزاج سے متاثر ہو کر امریکہ اور صہیونیت قتل و غارت، خونریزی اور سفاکیت کا ننگا ناچ رہی ہے۔ اگر ان کی حلق سے یہ بات اتر جائے کہ ہم سب بنی آدم ہیں اور مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، انتم بنو آدم و آدم من تراب، تو جنگ کے شعلے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن و احادیث میں تکبر کی شدت سے مذمت کی گئی ہے اور تواضع و انکساری کی مدح و ثنا کی گئی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث قدسی کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ انا اقرب الناس الی اللہ المتواضعون، بے شک اللہ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہیں جو متواضع ہیں، جو انکساری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں۔ ابعد الناس من اللہ المتکبرون، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی افراد ہیں جو تکبر کا شکار ہیں، جو لوگوں کے سامنے غرور و تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا ذر من مات وفی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اے ابو ذر، جو شخص اس حال میں دنیا سے گزر جائے، اس حال میں اسے موت آ جائے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر پایا جاتا ہو، لم یجد رائحۃ الجنہ، تو وہ انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، الا ان یتوب قبل ذلک، مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کیے بغیر اپنے دل میں غرور و تکبر لیے ہوئے دنیا سے چلا گیا
تو پھر وہ جنت کی امید نہ رکھے۔ یہاں البتہ یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ انسان میں تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے، تکبر کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ جب سبب معلوم ہو جائے گا تو علاج خود بخود پتہ چل جائے گا، کیونکہ علاج کیا ہوتا ہے، بیماری کے سبب کو ختم کر دیجئے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے، جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ تکبر انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور البتہ ہر علاج میں پہلے بیماری کی وجہ اور اس کی جڑ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ علاج آسان ہو جائے۔ تکبر میں انسان کیوں مبتلا ہوتا ہے، اس بیماری کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان جب تکبر کے وائرس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تکبر پہ یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل خود کورونا کا وائرس ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ کورونا کے وائرس کے خطرات سے تو دنیا کو آگاہ کر دیا گیا، لیکن تکبر کے وائرس کے خطرات سے ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا۔ تکبر کے وائرس سے بچنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی انتظام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ ہاں، کورونا کے وائرس سے بچنے کے لیے ہزار انتظام ہے، ساری سختیاں ہم برداشت کر لے رہے ہیں تاکہ کورونا کے وائرس میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ اے کاش اس کا 10واں حصہ بھی ہم نے تکبر کے وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے انجام دیا ہوتا۔ تکبر کی بیماری میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس بیماری میں مبتلا ہونے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ خدا کی معرفت ہے، نہ اس کائنات کو ہم پہچانتے ہیں، اور نہ خود اپنی ذات کو پہچانتے ہیں۔ اگر ہمیں خدا کی پہچان ہوتی، اگر ہم اس دنیا کائنات کو پہچان رہے ہوتے، اگر ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہوتی تو ناممکن تھا کہ ہمارے اندر یہ تکبر کا وائرس اثر کر پاتا۔ تکبر کا وائرس کیا ہے؟ اللہ کی معرفت نہ ہونا، کائنات کی معرفت نہ ہونا، خود اپنی معرفت نہ ہونا۔ ان تین امور کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ ہی سے تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور تکبر کا درخت جڑ پکڑتا ہے۔ انسان کو اگر اپنی کمایا حقیقت کا علم ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت ایک بدبودار نطفہ ہے، ہماری ابتدا نطفہ، ہماری انتہا جیفا۔ اگر ہم اس عظیم کائنات سے آشنا ہوتے کہ کائنات کتنی عظیم ہے، اور ان دونوں کے خالق کی حقیقت معرفت ہمیں، حقیقی معرفت ہمیں حاصل ہو جاتی، تو ہم کبھی بھی تکبر جیسی بیماری کا شکار نہ ہوتے۔ دوسرا سبب جس کی بنا پر، دوسرا وائرس جس کی بنا پر ہمارے اندر تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ ہے احساس کمتری، جو اظہار برتری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ نفسیات کے ماہرین اس سلسلے میں کافی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑائی جو ہے یہ جتا رہا ہے، بڑا ہے نہیں مگر اپنے کو بڑا بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ دیکھیے، بڑا ہونا برا نہیں ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا برا ہے۔ بڑا ہونا اچھی بات ہے، اسلام بڑا بننے سے نہیں منع کرتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھنے سے منع کرتا ہے۔ آج مشکل یہ ہے کہ وہ افراد جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں
جو مبتلا تکبر ہیں وہ بڑے ہیں نہیں، وہ بونے ہیں مگر اپنے کو طویل القامت سمجھتے ہیں۔ تو دوسرا سبب جو ہے وہ احساس کمتری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیقت کو ان لفظوں میں اجاگر فرماتے ہیں: ما من رجل تجبر الا بذلۃ وجدها فی نفسه، کوئی انسان تکبر میں مبتلا ہوا ہی نہیں مگر یہ کہ تکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے اس نے اپنی ذات میں کسی ذلت کا احساس کیا، اپنے اندر کسی کمی کا احساس کیا۔ اب چاہے اس کا تعلق علمی کمی سے ہو، اقتصادی کمی سے ہو، نسلی پستی سے ہو، خاندانی احساس کمتری سے ہو، جو بھی وجہ رہی ہو، کسی پس خاندان سے اس کا تعلق تھا، غربت و تنگدستی کی زندگی یہ جو ہے بسر کر رہا تھا، علم کی دولت سے خالی تھا، جو بھی وجہ رہی ہو، کوئی نہ کوئی کمزوری کا احساس تھا اس کے، اسی احساس کمتری نے اسے اظہار برتری کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا اور وہ تکبر کا شکار ہو گیا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو قوی بنائیں۔ ٹھیک ہے، ہم علمی اعتبار سے کمزور ہیں، اقتصادی اعتبار سے کمزور ہیں، پس خاندان میں ہم پیدا ہو گئے، تو کیا ہم اپنی اس کمی کا علاج نہیں کر سکتے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، ایمان قوی اور خود کو اللہ سے جوڑ لینا، یہ اس کا علاج ہے۔ جب انسان دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس حدیث قدسی کا مصداق بن جاتا ہے جہاں پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے: ما یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المومن۔ نہ زمین میں یہ گنجائش تھی، نہ آسمان میں گنجائش تھی کہ وہ ہمیں اپنے دامن میں لے لیتی۔ یہ گنجائش میرے مومن بندے کے قلب میں ہے۔ میرے مومن بندے کا قلب اتنا وسیع ہے کہ اس کا قلب میرا عرش بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرا عرش بننے کی صلاحیت نہ زمین میں ہے، نہ میرا عرش بننے کی صلاحیت آسمان میں ہے۔ اللہ اکبر! دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد انسان کتنا عظیم بن جاتا ہے، اس کی ساری کمزوریاں، اس کی ساری کمیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد انسان کے اندر احساس کمتری بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں غریب ہوں، میں کم علم ہوں، میں پس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، میں بد شکل ہوں، تو کیا ہوا؟ میرا دل عرش خدا ہے۔ تیسرا سبب جس کی بنا پر انسان تکبر کی بیماری میں جو ہے مبتلا ہو سکتا ہے وہ خود غرضی اور حب ذات ہے۔ البتہ وہ حب ذات جو اعتدال سے ہٹ جائے، ورنہ حب ذات ایک ضروری چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ اعتدال سے خارج نہ ہو اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا سبب نہ بنے، بلکہ تحب لنفسک ما تحب لأخیک، اپنی ذات سے محبت کریں لیکن اپنے لیے وہی پسند کریں جو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ہمیں پسند ہے۔ حدیثوں میں ملتا ہے، حکم ہے کہ اپنے سے بڑے کو جب دیکھو تو کہو کہ شاید اس کی عبادت ہم سے زیادہ ہے، اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو کہو شاید اس کا گناہ ہم سے کمتر ہے، اور اگر برابر کے شخص کو دیکھو تو کہو شاید اس کی عبادت ہم سے زیادہ اور اس کا گناہ ہم سے کمتر ہے۔ خود جب ہم یہ تصور کریں گے، جب ہم یہ خیال کریں گے تو کبھی کسی سے اپنے کو بڑا تصور نہیں کریں گے اور تکبر کی بیماری میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔ تو تکبر سے بچنے کا علاج یہی ہے کہ دوسروں کو
اپنے اوپر مقدم رکھنے کی مشق کرے. یہ کام ایک دو دن کا نہیں ہے، یہ پیہم عمل چاہتا ہے. ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھیں. کسی سے آمنا سامنا ہو گیا تو اسی توقع نہ رکھے کہ پہلے وہ سلام کرے، کیونکہ ہمارے یہاں وہ ہے نا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا. نہیں، سبقت نہیں آئے سلام کرنے میں. اپنے کو اس سے چھوٹا سمجھے تصور کریں. کس کے گناہ کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں. اس کی عبادت زیادہ ہے، میری عبادت کم ہے، لہذا یہ مجھ سے افضل ہے، یہ مجھ سے برتر ہے. کسی بز میں اگر گئے ہیں، یہ توقع نہ رکھیں کہ لوگ ہمارے احترام میں کھڑے ہو، ہم دوسروں کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. اس طرح سے مشق کرتے کرتے ایک موقع وہ آ جائے گا کہ ہمارے اندر تکبر کا جراثیم پوری طرح سے ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ رکھنے اور اس کے وائرس سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.